الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان کریمی کے صدقے مجھے معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے علم غیب، یعنی کہ غیب کے علم کے اوپر ایمان۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 3۔ ترجمہ: وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی، متقیوں کی ایک صفت کو بیان کیا ہے کہ وہ جو ایمان لاتے ہیں وہ بغیر دیکھے ایمان لے آتے ہیں۔ ایسے نہیں کہتے کہ جب تک ہم اپنی نظروں کے سامنے نہیں دیکھ لیں گے تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ کفار کا طریقہ ہے۔ جب ان کو کوئی نبی توحید کی دعوت دیتا، کوئی رسول توحید کی دعوت دیتا، تو وہ کفار انہیں کہتے کہ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی نظروں کے سامنے نہیں دیکھ لیتے تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اس طرح یہ کفار کا طریقہ ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایمان لے آتا ہے، کوئی چینو چنا نہیں کرتا، جو نبی فرما دیں اس بات کو مان لیتا ہے۔ کچھ لوگ جیسے کہ نیچری ہوتے ہیں، وہ ہر کام کو عقل کے مطابق تولتے ہیں، اسلام کو بھی عقل کے مطابق تولتے ہیں، عقل کے ترازو کے مطابق تولتے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام کی کئی چیزوں کا انکار کر بیٹھتے ہیں، جیسے کہ ان کا حساب کتاب کے متعلق اور جنت اور دوزخ کے متعلق اتنے عقائد پختہ نہیں ہوتے۔ حالانکہ یہ چیزیں عقل سے ماننے کے قابل نہیں، بلکہ یہ چیزیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے ماننے کے قابل ہیں۔ یہاں پر عقل کو کوئی دخل نہیں، پیار و محبت سے ماننے کے قابل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل میں پیار ہو، محبت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہو۔ ہم نے تو آج کے مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، مگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک فرمان کو مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں، دل سے اچھا جانتے ہیں۔ وہ قسمت کے سکندر صحابہ کرام جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث سنی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا،
غیب کی چیزیں آج کے دور کے مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا، حالانکہ شہید کے متعلق ہے کہ جب وہ شہادت کا مقام پاتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو دیدار کروایا جاتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی ہے کہ وہ سجدے سے اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا انہیں دیدار نہیں ہو جاتا تھا۔ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، یہ بھی ہم سے ایک غیب ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنا، یہ بھی ایک غیب کی بات ہے۔ کیسے اٹھنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ اعمال کا حساب و کتاب، یہ بھی ایک غیب کا علم ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا کہ آخرت کے دن تمہارا اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، تمہیں اس کے متعلق جواب دہ ہونا پڑے گا۔ جنت اور دوزخ کے متعلق ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، جنت کے دروازوں کے متعلق بتایا، جنت کے محلات کے متعلق بتایا، جنت کے خیموں کے متعلق بتایا، جنت کے مشروبات کے متعلق بتایا، جنت کے کھانوں کے متعلق بتایا، جنت کے درختوں کے متعلق بتایا، جنت کے حوروں کے متعلق بتایا، جنت کے غلمان کے متعلق بتایا۔ جنت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں معلومات فراہم کی جس کو ہم دل سے مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ ہم نے نہیں دیکھی۔ دوزخ کا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، اس کے دروازوں کے متعلق بتایا، اس کی سزاؤں کے متعلق بتایا، اس کی آگ کے متعلق بتایا، اس کے عذابات کے متعلق بتایا، اس کی ہولناکیوں کے متعلق بتایا، جس کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کا احوال بتائے کہ مومن کے لیے قبر کیسی ہوگی، کافر کے لیے قبر کیسی ہوگی، سب کچھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، جو ہم نے بن دیکھے مان لیا، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہم نے قبول کر لیا، ہم نے مان لیا۔ ایمان تو نام ہی دل سے ماننے کا ہے، اگر کوئی بندہ دل سے ایمان نہیں لاتا، چاہے وہ لاکھ مرتبہ ہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہی رہے گا۔ اور جو منافق ہوتا ہے وہ کافر سے بھی بڑا بدبخت ہوتا ہے، کیونکہ منافق کا درجہ جہنم کے سب سے نچلے ترین درجے میں ہے، کافروں سے بھی اسے بدبخت، اس کو زیادہ عذاب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم غیب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جنت کے متعلق بتایا، دوزخ کے متعلق بتایا، قبر کے حالات کے متعلق بتایا، اعمال کا حساب و کتاب کے متعلق بتایا۔ اب ایمان اور غیب سے متعلق چند اہم باتیں۔ ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین ہیں، اور کسی ایک ضرورت دین کے انکار کو کفر کہتے ہیں۔ حوالہ بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 172۔ اس حوالے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو مانا جائے، آخری نبی مانا جائے، اس تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لایا جائے، فرشتوں پر ایمان لایا جائے، آخرت کے دن کے اوپر ایمان لایا جائے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی کوئی انکار کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانے گا، جیسے کہ آج کے دور کا فتنہ بنا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ہوتے ہوئے کوئی اور نبی آ جائے تو
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس طرح بندہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی اور یعنی کہ آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھے، یا فرشتوں پر ایمان نہ رکھے، یا قرآن مجید کے متعلق اس کا عقیدہ درست نہ ہو، تو وہ اس کا دائرہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دوسرا، عمل ایمان میں داخل نہیں، یعنی کہ عمل جو ہے وہ ایمان میں داخل نہیں ہوتے، اس لیے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ عمل کا جدا گانا ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو عمل کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ ایمان نہیں ہے، یہ عمل ہے، نیک عمل ہے۔ ایمان الگ چیز ہے، عمل الگ چیز ہے، اس لیے ان کا قرآن مجید میں الگ الگ ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جیسے ایمان کا اور عمل کا الگ الگ ذکر کیا گیا ہے۔ تیسرا، علم غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو اور ہم اپنے حواس سے اور عقل سے بھی معلوم نہ کر سکیں۔ غیب ہوتا ہی وہی ہے جو بندے سے پوشیدہ ہو، اسے معلوم نہ ہو، وہ دیکھ کر اس تک نہ پہنچ سکے، اس کو سن کر اس تک نہ پہنچ سکے، اسے چھو کر اس تک نہ پہنچ سکے، وغیرہ وغیرہ، حواس خمسہ کے ذریعے، اور عقلیں بھی وہاں تک نہ پہنچ سکتی ہوں، اسی کو غیب کا علم کہتے ہیں۔ چوتھا، اللہ کے بتائے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کا علم غیب ماننا قطعی کفر ہے۔ جیسے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ چنے ہوئے بندوں کو جتنا علم عطا فرمانا چاہتے ہیں اتنا ہی علم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی ولی اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہوتا ہے، ان کے پاس ذرہ برابر بھی اپنا علم نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطائی علم ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ مانے کہ ان کا علم ذاتی ہوتا ہے تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ اپنے مقرب بندوں جیسے انبیاء اکرام اور اولیاء اعظام پر غیب کے دروازے کھولتا ہے۔ اس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کی تفسیر میں مذکور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان بالغیب پر پختہ اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔